السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ علامہ لاہوتی صاحب فرماتے ہیں، ایک اور ختم القرآن میں میرا جانا ہوا جو کہ حاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام جن کا تھا۔ عبدالسلام جن بھی صحابی بابا کی طرز پر قرآن پڑھتا ہے، جوان ہے، زیادہ عمر نہیں ہے۔ جنوں کی کم عمر بھی 2-2.5 صدی کی ہوتی ہے، لیکن 1.5 صدی، 2 صدی، 2.5 صدی کا جوان ہوتا ہے۔ عبدالسلام جن نے مجھے آیت دی کہ ختم القرآن میں سورۃ الناس کی آخری آیت من الجنۃ والناس کی تفسیر بیان کروں۔ اللہ کے نام کی برکت سے جب میں وہ تفسیر بیان کرنے بیٹھا تو ایسی لذت ملی اور ایسے راز و رموز اور عقدے کھلے اور بے شمار جنات وہ باتیں لکھ رہے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ میں نے اس تفسیر نکات فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیے۔ بعد میں وہ سب لکھا ہوا انہوں نے مجھے دکھایا، جو کہ ماشاءاللہ چھپ کر جنات کی دنیا میں کتابی شکل میں بھی آ چکا ہے۔ اس کا نام بھی انہوں نے تفسیر من الجنۃ والناس رکھا ہے۔ 350 صفحات کی وہ کتاب بنی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے خاص نام کی برکت سے میرا سینہ ایسے کھول دیا کہ میری عقل خود دنگ رہ گئی کہ میں حیران ہو گیا، کیا واقعی میں نے یہ بیان کیا؟ میں نے 2 نفل شکرانہ کے ادا کیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، واقعی تو نے جب سینہ کھولنا ہوتا ہے تو ایسے ہی کھولتا ہے، اور اللہ پاک نے میرا سینہ کھولا۔ ایک بات اسی مجمع میں مجھ تک پہنچی، اور وہ یہ پہنچی کہ ہمارے اکثر جنات مدارس میں پڑھتے ہیں اور اکثر جنات ختم القرآن میں کسی اچھے اور متقی قاری کی تلاوت سننے ضرور جاتے ہیں۔ نماز تراویح میں جتنا زیادہ رش انسان نمازیوں کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ 1000 گنا ہجوم جنات کی قوم کا ہوتا ہے۔ اور قوم جنات قرآن سننے میں عاشقانہ اور والہانہ انداز لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوتی جس میں جنات قرآن نہ سنتے ہوں، اور کوئی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں رمضان المبارک میں جنات قرآن نہ پڑھتے ہوں۔ وہ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی بہت زیادہ ہیں، وہ سمجھتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان کے اندر تفسیری علوم قرآن پاک کے متعلق بہت زیادہ ہیں۔ ایک رمضان میں اپنے ایک خاص دوست کو جنات کے ختم القرآن میں لے گیا۔ انسان دوست میرے ساتھ اس اڑان سواری میں بیٹھے خوف زدہ تھے، ڈر رہے تھے، تو میں نے ان کے اوپر سانس روک کر 7 دفعہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر دم کیا۔ تب انہیں سکون آ گیا۔ جب انہوں نے وہاں کے کھانے کھائے، ختم القرآن کے مناظر دیکھے، سواری کو اڑتے، سواری کو اندھیرے کے پاتال سے نکلتے اور عجیب و غریب جنات کی خوفناک شکلوں کو دیکھا، چونکہ میں ساتھ بیٹھا تھا اور میرا روحانی ہاتھ تھا، اس لیے انہیں ہلکا سا خوف تو ہوا لیکن زیادہ خوف زدہ نہ ہوئے، ورنہ تو عام آدمی کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ اتنے زیادہ خوفناک مناظر ہیں، قلم کی دنیا میں بیان کرنا تو بڑی بات، ان کے لیے قلم اٹھانا ہی بڑی بات ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ اور انہوں نے جب کھانے کھائے تو حیران ہو گئے کہ ایسے کھانے تو دنیا میں ہے ہی نہیں، مجھے کہاں سے مل گئے، اور وہ کھائے جاتے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ کھانا بس یہیں کھانا ہے، اس کو ساتھ نہیں لے جانا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور خوب جی بھر کے کھایا۔ پھر میں نے انہیں واپس لانے کے لیے کہا اور سختی سے تاکید کی کہ کسی سے تذکرہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس طرح کے کئی واقعات میری آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں، اور واقعی انہوں نے کسی سے ابھی تک بیان نہیں کیا۔ یہ کائنات کا سربستہ راز ہے جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سارے بیان نہیں کر سکتا، ایک تو اجازت نہیں، دوسرا میرے ہاتھ ہی نہیں۔ یہی باتیں ہی بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ برتن بہت چھوٹے ہیں، کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ اس لیے سب سے بہتر چیز خاموشی اور سکوت ہے، جو کہ میرے مزاج کا حصہ ہے۔
رمضان کے کچھ معمولات آج کے صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ رمضان المبارک جنات کے ہاں کیسے گزرتا ہے اور جنات رمضان المبارک سے کیسے استفادہ کرتے ہیں اور جنات رمضان المبارک کا والہانہ کیسے استقبال کرتے ہیں۔ ان کی عید کی نماز میں بھی میں شامل ہوا۔ عید کیا تھی، نماز کیا تھی؟ واقعی ایک سماں تھا جس میں برکت، رحمت اور کرم کا دریا بہہ رہا تھا۔ ان کی نماز بہت طویل ہوتی ہے، میں اس میں شامل ہوا اور عید کے بعد ایک دوسرے کو طرح طرح کے کھانے اور میٹھی ڈشیں کھلاتے ہیں۔ ان کھانوں اور میٹھی ڈشوں کے اندر طرح طرح کے ذائقے اور خوشبوئیں ہوتی ہیں، یہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ اللہ پاک جل شانہ جنات کی طرح ہمیں بھی رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد علامہ لاہوتی صاحب فرماتے ہیں، اس دفعہ رمضان المبارک میں تو واقعی ختم القرآن کے اتنے سلسلے چلے کہ خود میں تھک گیا۔ آخر میں انسان ہوں اور وہ قوم جنات، میں اپنی مصروف زندگی میں ان کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ لیکن ہر جن کا اصرار یہی تھا کہ آپ ہمارے ختم القرآن میں آئیں۔ مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ ادھر میں تراویح پڑھ کے جسم ٹوٹا تھکا اپنے گھر آتا، پانی کے چند گھونٹ پیتا، ادھر ان کا تقاضا کہ ہمارے ہاں ختم القرآن پر چلیں۔ بعض راتیں تو ایسی تھیں کہ ایک ایک رات میں مجھے 9 ختم القرآن کی مجالس میں حاضری دینی پڑی اور بعض اوقات سحری مجھے جنات کے پاس کرنی پڑی۔ میں جو چیز خاص طور پر آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا وہ ان حضرات کا قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت اور قرآن سے الفت ہے۔ میرا مشاہدہ اور 100% مشاہدہ یہی ہے کہ جتنے بڑے بڑے قاری، علماء، محدثین، مفسرین اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے جنات کے پاس ہیں، شاید انسانوں میں صدیوں میں بھی پیدا نہ ہوئے ہوں۔ میں ایک کم علم رکھنے والا شخص، لیکن میری تقریر کو وہ ایسی دل گرفتگی اور شوق سے سنتے ہیں کہ ان پر گریہ اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات سسکیاں اور اکثر آہ و بکا کی آوازیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی 13 رمضان کو درس قرآن اور تقریر کے دوران میں نے جنات کے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے اندر ایک خیال آیا کہ میرے اندر تو قوت تاثیر نہیں ہے، بس ان حضرات کا قرآن سے لگاؤ اور محبت ہی ہے جس نے انہیں اتنا ذوق عطا کیا ہے، اور یہ ذوق واقعی ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اسی رمضان میں کلُّ من علیہا فان کی تفسیر میں نے بیان کی۔ بس اللہ پاک کی طرف سے مضامین کی آمد تھی اور میں بیان کرتا چلا گیا۔ بیان کیا تھا، بس اللہ کی طرف سے کچھ توجہات تھیں۔ اتنی آہ بکا تھی اور اتنا رونا تھا کہ کئی دفعہ مجھے خاموش ہونا پڑا کہ خود میری آواز اس رونے میں دب گئی اور مجھے ان سب کو چپ کرانا پڑا۔ ایک بار تو میں نے حاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ان حضرات کو چپ کرائیں، لیکن وہ چپ ہو ہی نہیں رہے تھے۔ موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ اور خاتمہ بالخیر، یہ ان حضرات کے لیے ایک جان لیوا مضمون اور منظر تھا۔ خود مجھے ایک ایسا احساس ہوا کہ موت کی حقیقت کو جتنا مسلمان جنات جانتے ہیں، شاید ہم مسلمان بھی کم جانتے ہیں۔ اسی تقریر کے بعد ایک بوڑھا جن جس نے اپنی عمر 1750 سال بتائی اور ساتھ والے جنات نے اس کی تصدیق بھی کی، اور انوکھی بات یہ ہے کہ ساری زندگی اس کی سومناتھ کے مندر کے پجاری کے طور پر گزری۔ کوئی دوست اس کو میری تقریر سنوانے کے لیے وہاں سے لایا تھا۔ جب اس نے کلُّ من علیہا فان کی تفسیر اور موت، جہنم، قبر، آخرت کا تذکرہ سنا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ بعد میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ سومناتھ کے اور بھی کئی پجاری جنات مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے
ان سب کو بلوا لیا ہے۔ میں نے انہیں کلمہ شہادت پڑھایا، ایمان کی شرائط پڑھائیں، اور ساتھ بیٹھے ایک عالم جن کا نام نعمان تھا، انہیں تاکید کی کہ ان کے قبیلے میں جا کر انہیں اسلام، ایمان اور اخلاق سکھائیں۔ جس وقت میں انہیں کلمہ پڑھا رہا تھا، وہ ہندو جنات کا ایک بہت بڑا گروہ تھا۔ جب میں نے ان کی زبانوں سے کلمہ شہادت سنا، میں خود بہت پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ یا اللہ، میں اس قابل کے صدیوں پرانے سومناتھ کے پجاری میرے ہاتھوں کلمہ پڑھیں اور انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو۔ یہ تو نے کتنی بڑی سعادت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ وہ ایسا جھوم جھوم کر کلمہ پڑھ رہے تھے کہ خود میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا رہوں۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور ان کی چیخیں اور توبہ عرش الہی کو ہلا رہی تھیں۔ آخر میں ایک بار انہوں نے پھر دعا کا تقاضا کیا۔ اب جو دعا ہوئی، دل کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، اور ان حضرات کی آمین ظاہری طور پر بھی اور دل میں بھی ایک احساس ہو رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے میری دعا کو سن لیا، قبول فرما لیا، عرش الہی پر اٹھا لیا۔ ان میں سے ہر جن کو میں نے ابتدائی سبق 5 کروڑ دفعہ کلمہ پڑھنے کا دیا کہ 5 کروڑ دفعہ کلمہ پڑھ کر پھر مجھ سے آئندہ سبق لیں، اور باقی اپنی دینی زندگی عالم دین نعمان صاحب سے سیکھتے رہیں۔ جب میں اٹھ رہا تھا، چونکہ اتنے لاکھوں جنات سے میں مصافحہ نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے سب سے اجتماعی سلام کہا، اور جب وعلیکم السلام کا جواب سنا تو دل میں ایک احساس سا ہوا کہ یا اللہ، انہوں نے مجھ پر سلام بھیجا ہے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر پوری امت کو سلامتی، پورے عالم کو سلامتی اور ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ ویسے بھی جناتی دنیا میں سلام کرنے کا ذوق بہت زیادہ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یا سلاموں کی رحمتیں اور برکتیں اور اسم یا کہارو کے کمالات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نیکسٹ ویڈیو کا، اور میرے چینل کو کرنا پڑے گا سبسکرائب۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا لازمی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔